بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 دسمبر ہے اور دن ہے جمعے کا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا قافلہ لاہور کی حدود میں داخل ہو چکا ہے اور آج ایک مرتبہ پھر حکومت پنجاب کو، اس نظام کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے، کیونکہ سہیل آفریدی کا قافلہ جب پنجاب کی حدود میں داخل ہوا تو ان کا راستہ روکا گیا، پولیس اور رینجرز کی جانب سے ان کا راستہ روکا گیا، لیکن سہیل آفریدی جو ہیں وہ تمام تر رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے اور پورے روب کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب میں داخل ہوئے اور وہ اب مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے رکتے ہوئے موٹر وے کے ذریعے وہ لاہور کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ دیکھیں آج کے دن ویسے آپ کو پتا ہے کہ یو اے ای کے صدر آئے ہوئے ہیں اور وہ نور خان ایئر بیس پہ موجود ہیں، گو کہ ان کی ریڈ زون کے اندر بہت زیادہ تیاریاں کی گئی ہیں، لیکن ابھی تک وہ نور خان ایئر بیس پہ موجود ہیں۔ اور جو چینل 24 کے رپورٹر ہیں اویس کیانی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے، جس میں اویس کیانی یہ کہتے ہیں کہ جو یو اے ای کے صدر ہیں وہ وہیں سے نور خان ایئر بیس سے آگے جہاں پہ انہوں نے جانا ہے وہ روانہ ہو جائیں گے اور وہ ریڈ زون کی طرف نہیں آئیں گے۔ اب اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے، کچھ دیر بعد جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہوگی اس وقت شاید کنفرمیشن آ چکی ہو، لیکن ظاہر یہ وزٹ امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے کروڑوں روپے جو ہے وہ اسلام آباد کی تزئین و آرائش کے اوپر اور ان کے جن راستوں سے انہوں نے گزرنے ہیں ان کی سجاوٹ کے اوپر جو ہیں وہ خرچ کیے گئے ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ کل کے اخباروں میں کروڑوں روپے کے اشتہارات بھی ہوں گے کہ ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آج کے اخبار میں بھی کروڑوں روپے کے اشتہارات آئے ہوں، میں دیکھ نہیں سکا، لیکن یقیناً ہوں گے آج کے اخبارات میں بھی کروڑوں روپے کے اشتہارات، ٹی وی چینلز کو بھی کروڑوں روپے دیے جائیں گے۔ یہ آج اس حکومت کا صرف یہی ہے کہ ذرا کوئی ایونٹ ایسا آئے، کروڑوں روپے ٹھوک دو، جھونک دو، چینلز کو رشوت دے دو تاکہ چینل جو ہیں وہ حکومتی جبر، فسطائیت، بربریت کے اوپر بات نہ کریں، وہ سہیل آفریدی کا وزٹ نہ دکھائیں، وہ یہ نہ دکھائیں کہ کس طرح سے اس کے راستے روکے گئے ہیں، کیا کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال جی سہیل آفریدی جو ہے یہ ان کی میں آپ کو ایک ویڈیو میں بڑی تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وزٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ 8 فروری 2024 کے بعد پہلی مرتبہ ہے کہ شریف خاندان کا جو سیاسی گھر ہے، جو کہ ان کا نہیں رہا، لاہور نے بھی کلین سویپ کیا، تحریک انصاف کو ووٹ دیا، نہ مریم نواز اپنی سیٹ جیت سکی، نہ میاں نواز شریف جیت سکے، نہ شہباز شریف جیت سکے، نہ حمزہ جیت سکے، علی حمزہ نے شکست دے دی تھی حمزہ شہباز کو، اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے شکست دے دی تھی میاں نواز شریف کو، اور مہر شرافت نے شکست دے دی تھی مریم نواز کو۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کو جتوانے کے لیے جو 8 فروری کے کئی دن بعد تک جو ہے وہ بیلٹ پیپر لاہور کی ایک مارکیٹ میں پرنٹنگ پریس کے اوپر پرنٹ ہوتے رہے۔ یہ تو حالات، اتنا لاہوریوں نے نکل کے ووٹ ڈالا کہ کئی دن تک بیلٹ پیپر چھاپ کے اور ٹھپے لگا کے اور ڈبے بھرنے پڑے، اتنا ووٹ ڈالا لاہوریوں نے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ لاہور ہے جہاں پہ جب پہلے رزلٹ آیا تو اون چودھری جو ہیں، اون چودھری عمران خان صاحب کے ساتھ کس کیپیسٹی میں کام کرتے تھے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اون چودھری کے ووٹ میاں نواز شریف سے زیادہ تھے لاہور میں۔ تو جب سوشل میڈیا پہ کوہرام ایک برپا ہو گیا کہ یار میاں نواز شریف جو ہے جن کی سپورٹ سے وہ اون چودھری الیکشن لڑ رہا ہے، اس نے اس میاں نواز شریف سے جس کے سر پہ یہ پوری الیکشن کمپین ہو رہی ہے کہ ان کو وزیر اعظم بنانا ہے اور کبوتر بھی انہوں نے کندھے پہ بٹھا لیا تھا، تو اس نواز شریف سے زیادہ اون چودھری کو ووٹ پڑ گئے، تو وہ تھرتھلی مچ گئی۔ تو تھوڑی دیر بعد جناب کو 2-2.5 گھنٹے بعد ایک نیا فارم 47 جاری کیا گیا اور ووٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے اون چودھری سے بڑھا دیے گئے، اور وہ پھر بعد میں کہا کہ یار وہ اون چودھری والے معاملے میں میٹھا زیادہ ڈال دیا گیا تھا، اتنا نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ تو خیر اب سہیل آفریدی اس وقت جس طرح سے پنجاب میں داخل ہوئے، ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کیونکہ 8 فروری 2024 کے بعد سے جمود ہے پنجاب کے اندر۔ 2 ایکٹیویٹی سے پنجاب میں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کہ ایم پی ایس جاتے ہیں اڈیالہ کے باہر، یا ایم پی ایس اور ٹکٹ ہولڈر جاتے ہیں اڈیالہ کے باہر، یا ایم پی ایس احتجاج کرتے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر۔ باہر سڑکوں کے اوپر ہمیں کوئی مومنٹم اتنی بڑی اس میں نظر نہیں آتا جس طرح سے ہونا چاہیے۔ اور اب کیونکہ عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا کہا ہے تو اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریوں کے لیے سہیل آفریدی جس طرح سے لاہور گئے ہیں، اور میں آپ کو تفصیل سے یہ بھی بتا چکا ہوں کہ آج انہوں نے کہاں پہ آج ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن حکومت نے پہلے ہی راستے میں پہلے ہی پوائنٹ کے اوپر پنجاب میں ان کے داخل ہوتے ہوئی پہلے ہی پوائنٹ کے اوپر جس طرح سے ان کا راستہ روکا، اس سے اس حکومت کو شرمندگی، پسپائی اور رسوائی ہوئی ہے، اور کچھ نہیں ملا۔ بھائی سہیل آفریدی تو آگے بڑھ گئے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے آپ کہیں کہ کوئی مارچ وہ نہیں کر رہے، انہوں نے کوئی کارکنان کو کال نہیں دی، بلکہ
8-10 पॉइंट्स के ऊपर बड़ी महदूद सी तादाद में जो टिकट होल्डर्स हैं या एमपीएस हैं या तंजीम के लोग हैं वो इस्तकबाल कर रहे हैं। कोई इसमें कोई उस तरह से नहीं है कि कोई उन्होंने कॉल दिया हो कि जी वो सारे लोग साथ जुड़ते जाएं और काफिला बनता जाए और पता नहीं लाहौर तक जो है वो हजारों गाड़ियां हो, ऐसा नहीं है। देखें, बात यह है कि इनको इतना ज्यादा खौफ है, और वो शाहिद खटक ने कहा ना कि इनको इमरान खान से इतना खौफ है, सोहेल आफरीदी से इतना खौफ है जो इमरान खान का खिलाड़ी है। जिस दिन इमरान खान जो है वो बाहर रहेंगे तो उस दिन इनके हालात और इनकी हालत जो है वो क्या होगी। और वहाँ पे भी आपने वो मनाजिर देखे होंगे जो हमारे दोस्त जो साथ काफिले के शरीक हैं नया पाकिस्तान से हसनैन रफ़ीक और मुख्तार हसन, फैज़ान साहब और आमिर नवाज, ये मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। और जो सोहेल आफरीदी साहब के साथ उनके साथी हैं मीना खान आफरीदी, शफीउल्लाह जान, शाहिद खटक, शफकत अयाज, ये सब भी ज़ाहिर है इनके भी ट्विटर अकाउंट से डिटेल्स जो हैं वो तफसीलात आ रही हैं। और ये बहरहाल नहीं होना चाहिए था, इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं गया कि एक सूबे का वज़ीर आला जो है वो पंजाब में इंटर होता है और उसका रास्ता जो है वो रोका जाता है। तो अभी आज लाहौर में उन्होंने रात को निकलना भी है, मार्केट्स में निकलना है, चौकों पर निकलना है, चौराहों पर निकलना है। तो बहरहाल इसका मतलब यह है कि आज लाहौर में भी खासी जो है वो पुलिस होगी। और इसीलिए कल रात को बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ की गई हैं। मोहम्मद उमैर साहब का मैं ट्वीट देख रहा था कि उन्होंने बताया कि पीटीआई के एक रहनुमा ने उनको ये बताया कि 9 मई के बाद पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में क्रैकडाउन हुआ है एक रात के अंदर। और मोइन कुरैशी साहब जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब के, वो बता रहे थे कि 1000 के करीब जो है वो कारकुनान जो है वो गिरफ्तार हुए हैं सिर्फ पिछले 24 से 36 घंटों में, सिर्फ इसलिए कि सोहेल आफरीदी आ रहे हैं तो इन कारकुनान को गिरफ्तार करो। और बाकी आली हमजा साहिबा की टीम जो है वो जगह जगह वो जहाँ पे इस्तकबाल करना था वहाँ पे वो इस्तकबाल कर रहे हैं। और रास्ते जो बंद किए गए हैं उस पर यहाँ तक कि नदीम अफजल चंद भी बोल पड़े और उनको किस्मत खान जिमरी ने बड़ा एक अहम जवाब दिया। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये इनके साथ सोहेल आफरीदी साहब के साथ शाहिद खटक साहब का जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोहम्मद मालिक साहब अपनी कल के प्रोग्राम में इंट्रो में उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब ने बताया कि शाहिद खटक जो है वो 50 से 60 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आईएसएफ की जिम्मेदारी अब उनको दे दी गई है कि वो उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। 50 से 60 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करने जा रहे हैं शाहिद खटक, जहाँ पे वो ऐसी तंजीमें बनाएंगे, एक्टिव करेंगे कि जब स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल आएगी, अभी ये जो कुछ हो रहा है स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी है, स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है, तो स्ट्रीट मूवमेंट की जब कॉल आएगी तो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए वो ऐसी 50 से 60 यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं कि जहां से 500 मिनिमम 500 स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी से निकले और सामने वाले रोड पे आके बैठ जाए और वो उस रोड को बंद कर दें। क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट से मुराद यही है कि जब कॉल आएगी तो तमाम मेन शाहराइन जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी। और अगर शाहिद खटक, जो मोहम्मद मालिक साहब ने बताया है कि वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, अगर शाहिद खटक इसमें कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक इस सिस्टम के लिए अपसेट होगा जो वो कर गुजरेंगे। अमीर अब्बास साहब ने कहा है, कुछ और डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो इस वक्त हो रहा है सोहेल आफरीदी साहब का जो काफिला चल रहा है, सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से अमीर अब्बास साहब कहते हैं कि सोहेल आफरीदी लाहौर क्या जा रहे हैं कि हाइब्रिड निज़ाम के तो हाथ पैर ही फूल गए हैं। अगर सोहेल आफरीदी ने हर हफ्ते लाहौर जाने का ऐलान कर दिया तो ये निज़ाम तो बिल्कुल मफलूज और सठिया जाएगा। उसके बाद फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर मरीम नवाज में अकल होती तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को सरकारी प्रोटोकॉल देती और मुलाकात करती, इससे उनका कद कहां पहुंच जाता। लेकिन यहां तो हर वक्त मार और पकड़ लो से काम चलाने की कोशिश है। 3 साल से रिजल्ट 0 है, अब भी नतीजा 0 होगा। जुबैर अली खान कहते हैं कि मरीम नवाज की हुकूमत का हाल यह है कि वो कप्तान की अंडर 19 टीम से भी खौफजदा है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी उनके आसाब पर सवार है। ये बौखलाई हुई हुकूमत खोखली हो चुकी है। पंजाब को सोहेल आफरीदी का भरपूर इस्तकबाल करके इस खोखली हुकूमत को घर भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बिशारत राजा जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर है वो कहते हैं कि जो ढाका जाएगा उसकी टांगें तोड़ दूंगा। और अब यह कहा जा रहा है कि जो लाहौर आएगा उसके रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। हनूज सिलसिला जारी है, डिप्टी ने कुछ नहीं सीखा। इमरान लालिका कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला पंजाब आता है तो पुलिस बजाय सिक्योरिटी देने के रास्ते रोककर खड़ी हो जाती है। ये कौन सी सोच है, ये कैसा माइंडसेट है? पंजाब और वफाक की हुकूमतें तो कठपुतलियां हैं और चाबी वाले खिलौने हैं, पपेट्स हैं, तो जिनके पास सारी ताकत, सारे इख्तियारात हैं, नफरत के बीज वही बो रहे हैं। इमरान खान और उसकी जमात से दुश्मनी में इस कदर आगे निकल चुके हैं। अल अमान अल हफीज। अब ये भी देखना है ना कि
یہ جو بات محمد عمیر صاحب نے آگے کی ہے، اس کے بعد میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے کے پی میں الیکشن لڑا، انتخابی جلسے ہوئے، اس کے علاوہ بھی جلسے، ملاقاتیں، میٹنگز ہوتی رہیں. آج تک خبر نہیں آئی کہ کسی لیگی رہنما کو روکا گیا ہو، مقدمہ ہوا ہو، چھاپے مارے گئے ہوں. مگر پنجاب میں جب بھی تحریک انصاف گزشتہ 3.5 سال میں کوئی بھی سیاسی اجتماع، جلسہ، جلوس، ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو گرفتاریاں ہوتی ہیں، مقدمات بنتے ہیں، جلسے جلوسوں کو روکا جاتا ہے اور عملی طور پر اقدامات کیے جاتے ہیں. اب دیکھیں نا، سہیل آفریدی تو آج جا رہے ہیں. اب مریم نواز صاحبہ کو مسئلہ کیا ہے؟ اب سہیل آفریدی آج جس طرح سے لبرٹی جائیں گے، جس طرح سے جائیں گے، لوگ جس طرح سے ان کی طرف لپکیں گے، آئیں گے اور ایکٹیویٹیز ہوں گی، تو لوگ سوال کریں گے کہ بھائی ایک وزیر اعلیٰ پشاور سے اٹھ کے آ گیا لاہور میں، اور ایک جاتی عمرہ سے اور وزیر اعلیٰ آفس سے، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکل کے عوام میں نہیں آ سکتی ایک وزیر اعلیٰ، اور ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ 500-600 کلومیٹر دور سے آ گیا ہے پشاور سے، اور وہ آ کے اور عوام میں گھل مل گئے، عوام میں نکل رہا ہے بغیر کسی سیکیورٹی کے، بغیر کسی پروٹوکول کے. تو ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی اس وقت جی بی ہو، اے جے کے ہو، چاروں صوبے ہوں، وفاق ہوں، ان سب میں سے صرف کے پی ہے جس کا وزیر اعلیٰ عوام کا منتخب وزیر اعلیٰ ہے، جس کو کوئی خوف نہیں ہے، جس کو کوئی ڈر نہیں ہے. کوئی چور کہہ دے گا، کوئی ڈاکو کہہ دے گا، لوٹیرا کہہ دے گا، کوئی نعرے لگا دے گا، کوئی سوال کر لے گا، کوئی 26 نومبر کا سوال کر لے گا، کوئی مرید کے کا سوال کر لے گا، ان کو یہ ڈر نہیں ہے. اور پھر ان کے اندر جرأت اور بہادری بے پناہ ہے. وہ واقعی عمران خان سے ہی ایک طرح سے انرجی لیتے ہیں. یہ وہ انرجی لینے سے وہ آپ کو کلپ یاد آ گیا ہوگا جو میرے دوست حسن ایوب صاحب کا ہے. ثاقب نثار صاحب کا جب عروج تھا تو اس وقت وہ ثاقب نثار صاحب کے بہت کلوز تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت لمبی لمبی سماعتیں کرتے ہیں، ابھی بھی دیکھیں ایکٹیو ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس سے انرجی لیتے ہیں؟ تو انہوں نے میرے سینے پہ مکہ مار کے کہا کہ میں نوجوانوں سے انرجی لیتا ہوں. تو کہتے ہیں حسن ایوب صاحب نے کہا کہ میں سر سچی بات یہ ہے میں نوجوان ہوں، میرے اندر اتنی انرجی نہیں جتنی آپ کے اندر ہے. اور پھر جیسے ثاقب نثار صاحب کا دور ختم ہوا تو آج آپ حسن ایوب صاحب کے ان کے بارے میں آراء پوچھ لیں تو وہ آراء مختلف ہوں گی. اچھا، اسی طرح سے محمد عمیر کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ایک رہنما کے مطابق یہ میں بتا چکا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پہلی مرتبہ ایک رات میں اتنے چھاپے پڑے ہیں اور اتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں. مینا خان آفریدی کہتے ہیں کہ پنجاب ہمیشہ عمران خان کی کال پر نکلا ہے. آج شریف خاندان اور مریم نواز کے لیے شرم کا مقام ہے کہ انہوں نے پنجابی روایات کے خلاف ہوٹلز کو بند کیا ہے، ہمارے راستے روکے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہمارے مشن سے نہیں ہٹا سکتے. ندیم افضل چند صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، کہتے ہیں سرگودا اور منڈی بہاؤالدین کی لوکل سڑکیں پولیس نے بند کی ہوئی ہیں، لوگوں کی شادیاں ہیں، منڈی مویشیاں، سالم اور شوگر ملز کو گنا نہیں جا رہا، عوام پریشان ہیں اور مفت میں حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں. پولیس والے کہتے ہیں کوئی وی آئی پی موٹر وے سے گزر رہا ہے اس لیے راستے بند ہیں. تو اس پہ قسمت خان زمری صاحب نے تنقید کی ہے ندیم افضل چند صاحب پر. انہوں نے ندیم افضل چند صاحب کو کہا ہے کہ ندیم افضل چند صاحب آپ جو ہے وہ مہربانی کریں اور آپ سچ بتائیں لوگوں کو کہ وی آئی پی موومنٹ کے لیے راستے نہیں بند کیے گئے. وی آئی پی جو آ رہی ہے شخصیت سہیل آفریدی، ان کے استقبال کے لیے، لوگوں کو جانے سے روکنے کے لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو اب تک سہیل آفریدی صاحب نے جو مختصر جو ایک جگہ پہ انہوں نے گفتگو کی ہے اس میں سہیل آفریدی صاحب نے کیا کہا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت اس قدر خوفزدہ ہے کہ قیام و طعام کا ایریا بھی بند کر دیا گیا ہے. ہم شروع دن سے ہی کہتے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں. قیام و طعام کے مقامات سیل کرنا خوف کی واضح علامت ہے. عوامی نمائندوں کا راستہ روکنا دراصل عوام کی آواز دبانے کی ناکام کوشش ہے. جنہیں عوام کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں وہی سڑکیں اور سہولتیں بند کرتے ہیں. اقتدار کے سہارے عوامی حقوق سلب کرنا جمہوریت نہیں کھلی آمریت ہے. عوام جان چکے ہیں کہ خوف زدہ حکمران بند دروازوں کے پیچھے فیصلے کرتے ہیں. تو بہرحال جی اس وقت جو اپنا انہوں نے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اور بھی اپڈیٹ آ رہی ہے کہ ان کو کہاں پہ اس وقت جو ہے وہ قافلہ ان کا پہنچا ہوا ہے، کیونکہ ابھی بھی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک ہے کہ لاہور کی حدود میں تو وہ داخل ہو گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ لاہور جانے سے ان کو جو ہے وہ آگے روک دیا جائے. تو بہرحال ابھی تک تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور جو بھی نئی تفصیلات آئیں گی تو میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.